کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بھائی کسی بزرگ کو گھر میں بلایا، اس نے دعا کروا دی، یا کوئی بزرگ آیا اس کے آنے سے برکت آ جائے گی، تو یہ چیزیں خلاف شریعت نہیں ہیں۔ اگر کسی کا یہ اعتقاد ہے کہ بھائی کوئی نیک آدمی ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی اللہ والا ہے، بشرطے کہ واقعی میں نیک اللہ والا ہو۔ ایک تو ہمارے ہاں پیروں کا تصور ہے نا، جو 2 نمبر جعلی پیر ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا۔ حقیقی معنوں میں اگر وہ متبع شریعت ہے، دین پر عمل کرنے والا ہے، اور آپ اس کو اس نیت سے لے کے جاتے ہیں کہ بھائی یہ میرے گھر میں آئے گا، میرے گھر میں برکت آئے گی، تو یہ چیز ثابت ہے۔ اور یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے حضرت حلیمہ کو جتنی برکتیں ملی ہیں وہ حضور کی وجہ سے ملی ہیں۔ حضرت حلیمہ کو جتنی برکتیں ملی وہ جب حضور ان کے گھر میں آئے ہیں تو یہ برکتیں ملی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس چیز کا ثبوت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی، کہ تم دوستی نہ کرو مگر مومن سے، اور تمہارا کھانا نہ کھائے مگر متقی شخص، کہ تمہارا کھانا متقی شخص کھائے۔ اب ظاہر ہے متقی شخص اسی وقت کھائے گا جب وہ آپ کے گھر میں آئے گا۔ اسی لیے جو کھانا کھانے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے افطر عندکم الصائمون، افطاری اگر آپ کسی کے پاس کرتے ہیں، حضور نے جو دعا سکھائی ہے وہ دعا یہ ہے افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ کرے تمہارا کھانا روزہ دار کھایا کریں، تمہارے پاس روزہ دار افطار کیا کریں، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، اور نیک لوگ تمہارا کھانا کھایا کریں، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے تم پر رحمت بھیجا کریں۔ اب یہ حضور نے دعا سکھائی ہے کہ آپ جب کسی کے ہاں کھانا کھائیں تو اس کو یہ دعا دیں کہ تمہارے گھر میں نیک لوگ کھانا کھائیں، تمہارے گھر میں روزہ دار افطار کریں۔ یہ تعلیم کیوں دی ہے؟ یہ تعلیم اس لیے دی ہے کہ جب روزہ دار آپ کے گھر میں افطار کرے گا، جب نیک آدمی آپ کے گھر میں کھانا کھائے گا، اس سے آپ کو برکت ملے گی، اور آپ کو برکت ملنے کے ساتھ ساتھ جو کھانا اس نے کھایا ہے وہ کھانا کھا کر وہ یا نماز پڑھے گا یا تلاوت کرے گا یا کوئی بھی نیک کام کرے گا، اس نیک کام میں آپ کا بھی حصہ ہو جائے گا۔ کوئی فاسق فاجر کھائے گا، وہ کھانا تو کھا لے گا لیکن جا کے یا گانا گائے گا یا ڈانس کرے گا یا گالیاں دے گا، اس کے اندر بھی آپ کا حصہ ہو جائے گا۔ تو نیک آدمی جب جو نیک عمل کرے گا آپ کا اس میں خود بخود حصہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے کسی بزرگ کو، کسی اللہ والے کو گھر میں بلانا، اس سے دعا کروانا یا برکت کی نیت سے اس کا گھر میں جانا، بشرطے کہ وہ بزرگ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بزرگ جائے اور آپ کے گھر کی عورتوں کے ساتھ بیٹھا رہے، وہ تو بزرگ ہی نہیں ہے۔ یہ کیسا بزرگ ہے کہ وہ جائے اور گھر کی عورتیں بھی اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بھی بیٹھا ہوا؟ یہ تو بزرگ نہیں ہے، یہ تو بزرگ کی شکل میں کوئی ڈاکو ہوگا۔ بزرگ بشرطے کہ بزرگ ہو، تو ایسی صورت میں یہ سعادت کی بات ہے اور یہ برکت کی بات ہے اور یہ شریعت میں ثابت ہے۔